بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا دوسرا حصہ، جنسی انحرافات۔ پہلی فصل، جوان اور جنسی کجروی۔ ہر طرف دردناک فریاد بلند ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جوانی آشفتگی کے زمانے میں جنسی طبیعت سے مخصوص ہوتی ہے۔ جنسی سرشت کی اگر صحیح طریقے سے رہنمائی نہ کی جائے تو جوانوں کی خوش نصیبی اور سعادت مندی کو اپنی شدید ضربت سے منہدم کر دیتی ہے اور ان کے مقدر کو چور چور کر دیتی ہے۔ ان کی خداداد صلاحیتوں کو جو ابھی کلی کی مانند ہیں نیست و نابود کر دیتی ہے۔ ان کے ابتکار اور نبوغ کو جو ممکن ہے آنے والے وقت میں ان کے لیے یا معاشرے کے لیے سرچشمہ افتخار بن جائے، بیکار بنا دیتی ہے۔ اس راہ میں قربان ہونے والے جوانوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ اسی طرح جو افراد اس خواب سے بیدار ہونے کے بعد اپنے روح میں دردناک افسوس و ندامت کا احساس لیے ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جو عدم رہنمائی کے سبب آنے والے نقصانات کا جبران زندگی بھر نہیں کر سکیں گے۔ اب تک اس راہ میں قربان ہونے والے افراد کے بے شمار خطوط ہم تک پہنچے ہیں، جن کے ذریعے اس وحشتناک راز سے پردہ اٹھ گیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم بھی اس خطرناک موضوع کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ ان خطوط میں لکھنے والوں نے ناقابل بیان اصرار اور دردناک واقعیت کا پردہ فاش کیا ہے اور اپنی نجات اور راہ حل کا مطالبہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی اس قدر اس خطرے کی اہمیت سے آگاہ نہیں تھے، لیکن معلومات کی وجہ سے مجبور ہو گئے کہ اپنی توان اور کوشش بھر جوانوں کو اس خطرے سے آگاہ کریں اور ان کو اس خطرے کے اصلی اسباب کی طرف متوجہ کریں۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور جوانوں کو اس امر میں اپنی مدد سے محروم نہ رکھے۔ ابتدا میں ان خطوط کو آپ کے سامنے بینہ پیش کرتے ہیں۔ پہلا خط۔ چونکہ جناب عالی نے اپنے بیان میں جوانوں کو یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ اپنی مختلف مشکلات کی تشریح کریں، لہٰذا میں اس خط کو بھیجنے میں عجلت کر رہا ہوں۔ جس پریشانی کی وجہ سے میں ہمیشہ غمزدہ رہتا ہوں، در حقیقت وہ جنسی اور شہوات کے حوالے سے ہیں۔ ممکن ہے یہ مجھے جلد ہی ہلاک کر ڈالیں۔ میں اپنی مشکلات کی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ میری عمر 23 سال ہے اور میں ایک جوان طالب علم ہوں۔ جب سے میں نے بلوغ کی منزل میں قدم رکھا ہے، صحیح تربیت کے نہ ہونے اور لا علمی کی وجہ سے ایک قسم کی جنسی کجروی کا شکار ہو گیا ہوں، اور 7 سال سے اس کو مسلسل انجام دے رہا ہوں، اور ابھی تک اس خانہ خراب بلا میں گرفتار ہوں۔ اس کو ترک کرنے کی ہر چند کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے نقصانات جو میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں، اس کے علاوہ وہ اپنے جسم میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ میری آنکھیں ضعیف ہو چکی ہیں، اعصاب کی کمزوری، خون کی کمی، جسم میں کمزوری و لرزہ اور افسردگی نے مجھے بیچارہ بنا دیا ہے۔ ایک زمانے میں مجھ میں کافی قابلیت پائی جاتی تھی، پڑھائی کرتا تھا، لیکن اس وقت میری قابلیت کم ہو چکی ہے۔ مطالب کو صحیح طریقے سے درک نہیں کر پاتا ہوں، لیکن زور زبردستی سے پڑھائی کو جاری رکھے ہوئے ہوں۔ جس وقت میں قلم اٹھاتا ہوں، لکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، آخرکار قلم کو رکھ دیتا ہوں، یہاں تک کہ جب ہاتھوں میں کچھ طاقت آتی ہے تو دوبارہ لکھتا ہوں۔ مجھ میں ایمان کا ذوق بھی بڑھ گیا ہے۔ میرا وجدان ہمیشہ مجھے سرزنش کرتا ہے۔ بے بس ہو کر کسی گوشے میں بیٹھ جاتا ہوں، دیر تک روتا ہوں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، لیکن مجھ بیچارے اور بدبخت کو کوئی مددگار نہیں ملتا۔ شاید آپ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ جب میں اس کے نقصانات کا مشاہدہ کر رہا ہوں تو اس کو ترک کیوں نہیں کرتا؟ اس کا جواب بھی میرے پاس ہے۔ آج اس کا چھوڑنا میرے لیے تقریباً محال ہو گیا ہے، اس لیے کہ جب اس شہوت میں تحریک ہوتی ہے تو قوت ارادہ مجھ سے سلب ہو جاتی ہے، اور جب سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے تو پھر صرف رونا اور آنسو بہانا ہوتا ہے۔ کبھی میں خدا سے دعا کرتا ہوں اور ائمہ علیہ السلام کی درگاہ میں توسل کرتا ہوں، لیکن جس قدر بھی التماس اور دعا کرتا ہوں اتنا ہی اس کا نتیجہ کم ہوتا ہے۔ کبھی میں سوچتا ہوں خدا اور ائمہ اطہار علیہ السلام مجھ جیسے ناپاک افراد کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے۔ مجھ جیسے بے سہارا لوگ اس قدر بیچارہ ہیں کہ اپنا درد دل اپنے کسی عزیز سے بھی بیان نہیں کر سکتے۔ آخر ہم کس کا دامن پکڑیں؟ میرے صبر کا جام لبریز ہو چکا ہے، جان لبوں پر آ چکی ہے۔ خدا را مجھ پر رحم فرمائے، راہ نجات کی ہدایت فرمائے۔ اگر طبی طریقے آپ کی نظر میں ہیں تو بھی مجھے مطلع فرمائیں۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اگر میں آپ کی قدردانی کروں تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، معاشرے کو آپ کی قدردانی کرنی چاہیے۔ بے شک خدا آپ کو اجر دینے والا ہے۔ دوسرا خط۔
جوانوں کی رہنمائی کے لیے جس مقدس جہاد کا جناب عالی نے آغاز کیا ہے اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ جیسا کہ میرے لیے واضح ہے کہ بہت سی لکھنے والوں، اگر ان کو لکھنے والا کہا جائے، کہ برخلاف جناب عالی کے نوشتہ جات جوانوں کے لیے خوش بختی کا ایک عظیم سامان ہے۔ بہرحال میری عمر 17 سال ہے اور میں ایک جوان طالب علم ہوں۔ پڑھائی کے دوران میرا شمار کلاس کے ممتاز شاگردوں میں ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی میں بلوغ کی منزل تک پہنچا، کچھ خاص اسباب کی وجہ سے پرآشوب جال میں پھنس گیا، جنہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگرچہ یہ مشکل تنہا میری نہیں ہے، میرے بہت سے ہم عمر بھی اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ہائی اسکول کے پہلے سال میں اس کجروی کا شکار ہو گیا اور ان 4 سالوں میں میری تمام فکری صلاحیتیں ختم ہو گئیں۔ میں بارہا اس عمل سے توبہ کر چکا ہوں، لیکن روز بروز میرے نفس کا ذوق بڑھتا رہا، اور اب میں خود محسوس کرتا ہوں کہ میرے جسم کے بہترین حصے جیسے دل اور میرے اعصاب ایک خلل سے دوچار ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ میری قوت ارادی بھی حد سے زیادہ خیر بات کہہ چکی ہے۔ مجھے اپنے آپ میں حقارت کا احساس ہمیشہ رہتا ہے۔ میں نے بات چیت کرنا بہت کم کر دیا ہے، ورزش بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ رشتہ داروں کے یہاں مہمانداری میں بھی نہیں جاتا ہوں۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرا آئندہ بہت اچھا نہیں ہوگا۔ اس قدر قوت ارادی کھو چکا ہوں کہ اس عمل کو ترک کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ برہنہ عورتوں کی تصویریں میرے ہم عمر ساتھیوں کے پاس بہت زیادہ ہیں۔ مفسد اور سیکسی فلمیں دیکھنا ہمارا کام ہے اور فضول کتابیں بہت کم قیمت میں ہمیں مل جاتی ہیں۔ خدا کے واسطے ہماری رہنمائی فرمائیے کہ کس طرح ہم اس دردناک بلا سے آزادی حاصل کریں۔ تیسرا خط۔ کیا آپ جوانوں کے حالات اور ہمارے درد دل سے واقف ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سے جوان بہت بڑی مجرمانہ حرکت انجام دیتے ہیں اور خاص قسم کی کجروی کا شکار ہیں؟ کچھ دن پہلے میں یزد شہر کے سریائی نامی سڑک سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک جوان پر پڑی، جس کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ اس کا جسم بے حس اور وہ آنکھوں سے اندھا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کے چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں تھا اور سڑک پر جا رہا تھا۔ میں اپنی سائیکل سے اترا اور اس کے بھائی سے میں نے اس کے متعلق سوال کیا، کیونکہ میں اس کے بھائی سے پہلے سے آشنا تھا۔ میں نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا بھائی ہے۔ یہ سن کر میں حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے اس سے سوال کیا، آپ کے بھائی کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا کہ 20 سال تک اس میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن ایک جنسی برائی کی عادت سے چند سال پہلے اس کی آنکھوں کی روشنی تک چلی گئی، مگر اب بھی یہ اپنی اس عادت سے باز نہیں آتا۔ جناب عالی کی خدمت میں گزارش ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو جوانوں کو اس نقصان سے بچنے کا راہ حل بیان کریں اور ہمیں اس نجاست سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ مختلف شہروں سے آنے والے یہ چند خطوط تھے جن سے ہم نے لکھنے والوں کے نام اور کچھ غیر ضروری مطالب کو حذف کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ خطوط اور ان جیسے دوسرے خطوط ہمارے جوانوں کے حالات اور ان کے مستقبل کی زندہ نشانیاں اور آئینہ ہیں۔ یقیناً اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکیزہ افراد جو کسی بھی غیر اخلاقی بیماری یا کجروی کا شکار نہیں ہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ قربان ہونے والے جوانوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اگر ہم اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے اس کا تماشا دیکھتے رہے تو وقت دور نہیں ہے کہ پاکیزہ افراد بھی اس نجاست میں ملوث ہو جائیں، اور جو لوگ اس میں ملوث ہو چکے ہیں وہ بھی کلی طور پر ہاتھ سے نکل جائیں، اور اسی طرح ناتواں، قابل رحم، شکست خوردہ اور بے نوا افراد ایک مجرم کی صورت اختیار کر لیں۔ لیکن ہمیں امید ہے اگر جوان چاہیں تو اس بلا سے نجات پیدا کر سکتے ہیں، اور پاکیزہ افراد مزید مراقبت کے ذریعے خود کو ہر قسم کی جنسی کجروی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا دل ان قربان ہونے والے افراد کی فریاد سے لرزتا ہے، اور ان کے قلم کی نوک جو گریہوزاری کے ساتھ مدد کی فریاد کرتی ہے، اس سے ہر انسان کے دل میں ایک خراش پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے زمانے کی بدبختی یہی ہے کہ آج کی غلط تربیت نے فساد سے بھری ہوئی کتابوں، سیکسی فلموں، شہوت انگیز تصاویر اور اس طرح کے دوسرے وسائل کے ذریعہ نوجوانوں کے جنسی مسئلے کو بڑے خطرناک مرحلے تک پہنچا دیا ہے۔ آزادی کے نام کو غلط استعمال کر کے اس مسئلے کو زیادہ عام کر دیا ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں باقاعدہ جہاد نہ کیا گیا تو یقیناً جوانوں کا مستقبل بدبختی اور موت سے دوچار ہو جائے گا۔
اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس راہ میں قربان ہونے والے افراد جن کا ذکر اوپر خطوط میں کیا جا چکا ہے، اگرچہ اس کو ابھی قربانی نہیں کہا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جن کو آپ خود دیکھ چکے ہیں، یہ خود ایک معلم کی مانند ہیں جو بہت چیزیں دوسروں کو سکھا سکتے ہیں، لیکن اس موضوع کی اہمیت کے سبب ضروری ہے کہ اس بارے میں گفتگو کی جائے اور جوانوں کی زندگی میں اس راستے کے کانٹوں سے سب کو آگاہ اور راہ حل کی وضاحت کی جائے۔ ہم آپ سب دوستوں کو اس مسئلے میں دقیق مطالعہ اور بحث کی دعوت دیتے ہیں اور اطمینان دلاتے ہیں کہ اگر اپنے دل کو ہمارے سپرد کر دیں اور جو کچھ ہم آپ کے سپرد کریں فوراً اس کو عمل میں لائیں تو یقیناً ہر طرح کے خطروں سے رہائی مل جائے گی۔ دوسری فصل، جنسی انحرافات کے مہلک نتائج۔ جن مسائل سے جوان روبرو ہوتے ہیں ان میں سے یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ غیر آلودہ افراد کے لیے محفوظ رہنے کا راستہ اور آلودہ افراد کا علاج۔ گزشتہ بحث میں کچھ زندہ مثالوں سے واضح ہو گیا کہ کس طرح جنسی انحرافات اور غلط عادتیں جوانوں کو ناتوان، پسماندہ اور بیمار بنا دیتی ہیں اور ان کو جنون اور ہلاکت کی منزل تک پہنچا دیتی ہیں۔ افسوس ہمارے دور میں بعض لوگ اس کو زمانے کے سیاسی مسائل سے تعبیر کرتے ہیں اور بہت سے بے ہدف لکھنے والے کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو ایک معمولی اور غیر مہم مسئلہ شمار کریں، اور کبھی کبھی بعض منحرف افراد کو خوش کرنے کے لیے اس کو جوانی کی ایک ضرورت شمار کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بعض افراد اس کو اپنانے اور ناجائز پیسہ حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں اور ایک دلچسپ جنسی موضوع اور ہیجان آور تصویریں تیار کرنے کے لیے زمین و آسمان ایک کر دیتے ہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک رسالہ جو زنان خواتین کے نام سے نشر ہوتا ہے، لکھنے والے کے بقول ایک خبر جس نے پوری یورپ میں ہلچل پیدا کر دی تھی اور ممکن ہے اس کے اثرات جلد ہی دوسرے بر اعظم تک پہنچ جائیں۔ اس میں لکھا تھا کہ ایک خاتون نے کسی رسالے میں اعلان کیا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ایک معشوقہ کی تلاش میں ہے۔ یہ افراد اس طرح کی خبر کو جو خود ان کی یا ان کے ساتھ کام کرنے والوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں اپنے رسالے کو تبلیغ اور اس کو شہرت دینے کے لیے نشر کرتے ہیں۔ اس طرح کی خبر کے نشر ہونے سے معاشرے کو سوائے ننگ و عار اور فساد کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ یہ بدبختی صرف اسی میں منحصر نہیں ہے بلکہ بعض ماہر نفسیات، ماہر سماجیات اور اتباع بھی اس جنسی سیلاب کو فطری اور بے ضرر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو اس کے غلط اور خطرناک نتائج کے تو قائل ہیں لیکن اس کی وضاحت اس طریقے سے کرتے ہیں جس سے مسئلے کے حل اور مبتلا افراد کی مدد کے بجائے گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان تمام اسباب و علل نے جنسی بے راہ روی کو اس قدر پیچیدہ، دردناک اور وحشتناک بنا دیا ہے کہ اس کی جڑوں کو اکھاڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے وقت، بجٹ اور دقیق پلاننگ کی ضرورت ہے۔ استمنا کے نقصانات۔ جوانوں کو چاہیے کہ اپنے ہوش و حواس اور عقل و خرد کے ذریعے جہالت اور گمراہی کے پردوں کو جو ان کے حساس حقائق پر پڑے ہوئے ہیں اتار ڈالیں۔ حقائق اور وہ مطالب جو انسان کو گمراہ اور اس کی فکر کو بیکار بنا دیتے ہیں درک کرنے سے فرار نہ کریں بلکہ غور و فکر سے کام لیں، حساس حقائق کو سمجھیں اور دو چار کی طرح والے مسائل کو درک کریں اور اس بے راہ روی کے مہلک انجام کو خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ ہم اس مقام پر سب سے پہلے ڈاکٹر، محققین اور ان افراد کے ثبوت پیش کریں گے جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس طرح کے مسائل کی تحقیق میں صرف کیا ہے۔ اس کے بعد جنسی کجروی کے نفسیاتی اور معاشرتی اسباب کا تجزیہ و تحلیل، پھر اس عادت سے مقابلے کی راہ بیان کریں گے۔ ایک معروف ڈاکٹر اپنی کتاب میں اس مہلک عادت استمنا کے نقصانات کے بارے میں کچھ دوسرے ڈاکٹروں کے بیانات کی تحریروں کی تشریح کرتے ہوئے نقل کرتا ہے۔ ہوفمان کا کہنا ہے کہ میں نے ایک جوان کو دیکھا جو 15 سال کی عمر سے اس بری عادت کا شکار ہو گیا تھا اور 23 سال کی عمر تک وہ اس پر باقی رہا۔ وہ جسمانی ذوق کا اس درجہ دوچار ہوا کہ جب بھی وہ کتاب پڑھنا چاہتا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا اور سر میں درد ہو جاتا تھا اور اس کی حالت ایک سرسام والے مریض جیسی ہو جاتی تھی، جس طرح ایک مست آدمی سرگرداں رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی پتلی غیر معمولی پھیل گئی تھی، اس کی آنکھوں میں شدید درد ہوتا تھا۔ ڈاکٹر ہوچینسن کے مشاہدے بھی اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔
عام طور سے تناسلی سسٹم سے مربوط بیماریاں استمنا کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں، اور آنکھ کے اندرونی سیاہ اور دوسرے پردوں کی بیماریاں بھی اسی کا نتیجہ ہیں۔ غور کریں۔ مذکورہ ڈاکٹر مزید اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اس بری عادت کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ آنکھوں کی قوت شفافیت کو ختم اور ان کے اصلی رنگ کو زائل کر دیتی ہے، اور اس طرح وہ مرجھا جاتی ہیں۔ اس کے عادی لوگوں کے یہاں ابتدا میں ذکاوت نابود ہو جاتی ہے، ان کی صورت سے گرفتاری کی حالت ظاہر ہوتی ہے، آنکھوں میں نیلے رنگ کے حلقے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے اعضاء میں سستی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، حافظے کا کم ہونا، اشتہا کا نہ ہونا، قوت ہاضمہ خراب ہو جانا، سانس لینے میں تنگی ہونا، ناقابل بیان مزاج اور اخلاق میں تغیر اور کینہ پیدا ہونا، رنج اور کدورت پیدا ہونا، ہمیشہ گوشہ نشینی اور تنہائی کی فکر، یہ سب پریشانیاں جنسی کجروی میں مبتلا ہونے کا نتیجہ ہیں۔ یہ ڈاکٹر اپنی کتاب میں دوسرے مقام پر اس بات کا اضافہ کرتا ہے کہ یہ عمل خون کی کمی، جسمانی اور نفسیاتی قوتوں کے ضائع ہونے، سر میں درد، کانوں کی بیماری، کمر کا درد، سانس لینے میں مشکلات، قوت حافظہ کی کمی، جسم کے نحیف ہونے، کمزوری اور سستی، مختصر یہ کہ بدن میں کلی طور پر قدرت کے نہ ہونے کا سبب بنتا ہے، اور حواس خمسہ سے نزدیکی رابطہ ہونے کی وجہ سے خصوصاً آنکھ اور کان پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس جنسی غلط عادت سے جسم کی قوت بیماری کے مقابلے میں ضعیف ہو جاتی ہے، جیسا کہ مذکورہ ڈاکٹر اس بات کی تائید کرتا ہے۔ جو افراد اس مذموم عادت کا شکار ہیں، اگر کسی بڑی بیماری کا شکار ہو جائیں تو پھر وہ آسانی سے اپنے آپ کو موت کے چنگل سے نہیں بچا پاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لکھنے والے کے قول کو نقل کرتا ہے، ایک جوان جو اس عادت میں گرفتار ہو گیا تھا، اس کو بخار کی ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ بیمار ہونے کے بعد چھٹے دن جبکہ وہ مکمل طریقے سے کمزور ہو گیا تھا، لیکن اپنی اس عادت سے باز نہیں آیا، اور آخرکار وحشتناک موت نے اس کو گلے لگا لیا۔ اور وہ اس واقعے کو بھی نقل کرتا ہے، ایک شخص جو اس منحوس عمل کا عادی تھا اور مسلسل اس کو انجام دے رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ اپنے حواس میں شدید ذوق محسوس کرنے لگا، یہاں تک کہ اس عمل نے اس کو اس قدر نحیف و لاغر بنا دیا کہ اس کی پنڈلیوں اور رانوں کا تمام گوشت ختم ہو گیا، اور کمر درد سے ہمیشہ تڑپتا تھا، لیکن وہ اپنے اس عمل سے باز نہیں آیا، یہاں تک کہ اس کے جسم پر فالش کا اثر ہو گیا، اور 6 مہینے بستر پر اپنی موت سے لڑتا رہا، اور آخرکار موت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ اس عمل کی عادت خصوصاً ان افراد کے لیے جن کے جسم میں کوئی زخم یا ان کا کوئی آپریشن ہوا ہو بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ اسی ماہر ڈاکٹر کے بقول اس طرح کے جنسی انحرافات میڈیکل اور مذہبی نقطۂ نظر سے قابل نفرین ہیں اور انسان کے وجود کی بربادی اور نابودی کا موجب ہیں، اور ساتھ ساتھ روح کو بھی متزلزل بنا دیتی ہے۔ استمنا پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ بہرحال اس جنسی بے راہ روی کے نقصانات اس سے کہیں زیادہ ہیں جنہیں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ایک ہولناک خطرہ یہ ہے کہ اس عمل کی عادت پر کسی بھی طرح کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی زیادتی انسان کے ارادے کو ہر روز ضعیف تر بنا دیتی ہے، اور افراد کی عجیب و غریب صورت پیدا ہو جاتی ہے، تمام حدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ جنسی امور میں ہر قسم کی زیادتی، چاہے وہ جائز طریقے شادی کے ذریعے ہی سے کیوں نہ ہو، بہت سے خطرات کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کو فطری اور غیر فطری طریقے سے حاصل کرنے میں بہت بڑا فرق ہے، جس کا بیان بعد میں آئے گا۔ اس لیے کہ اس کو جائز اور فطری طریقے سے حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط درکار ہوتے ہیں، اور وہ ہر حال میں ممکن نہیں ہوتے، لیکن اس منحوس عادت کو کسی خاص شرائط کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس عادت میں مبتلا افراد کی زندگی میں ایک خطرناک شگاف ڈال دیتی ہے اور اس میں اپنی جڑیں جما دیتی ہے۔ مذکورہ بالا حقائق اور اس مسئلے کی عظیم اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جوانوں کے جسمانی، فکری، اخلاقی، اجتماعی اور مذہبی اقدار کی حفاظت کی خاطر دقت کے ساتھ ان طریقوں کو اپنایا جائے جو ہم اس خطرناک عمل سے محفوظ رہنے کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ اس عمل میں مبتلا افراد بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ اس عادت کو ترک کرنے کے لیے ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، بلکہ ہر چیز سے پہلے اسے ترک کا مصمم ارادہ کر لیں۔ اس کے بعد غور سے ہمارے بتائے ہوئے دستورات، جن کا ذکر آنے والے صفحات میں کریں گے، پر عمل پیرا ہو جائیں، اور یقیناً ان دستورات پر عمل کرنے سے اس عادت کا ترک کرنا مشکل نہیں ہوگا۔